جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही दुख भरी ख़बरें सामने आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा से। बहुत ही तकलीफ़ दह ख़बरें आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा जो पहले ही दहशत गर्दी और अमन व अमान जैसे एक बड़े मसले से दो चार है। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर है और वहाँ से जो दहशत गर्दी होती है, आपको क्या बताऊं, आपको सब पता है। तो खैबर पख्तूनख्वा जो पहले ही बड़े मसाइल का शिकार है, बहुत मुसीबतें हैं पहले ही खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मुसीबतें झेलना पड़ रही हैं नाअहल हुक्मरानों की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से, बैड परफॉर्मेंस की वजह से, हमारी वफाक और सूबे की लड़ाइयों की वजह से और छोटे लोगों की बड़ी ज़िद्दों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा जो पहले ही बड़े मसाइब का शिकार था, पिछले 24 घंटों से खैबर पख्तूनख्वा बारिशों और सैलाब की जद में है। और दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 200 से ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। गो के इस मुल्क में गरीब की जान कभी भी कीमती नहीं रही। गो के इस मुल्क में इतनी आबादी है कि 200-400 लोग भी अगर इधर उधर हो जाएं तो चंद जाली किस्म के बयानात, चंद मगरमच्छ वाले आंसू बहाकर सारे चुप हो जाते हैं और हम एक ही सुराख से बार बार डसने पर मजबूर हैं, एक ही सुराख से बार बार डसे जाने पर मजबूर हैं। लेकिन फिर भी 200 से ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं और जो लोगों का ज़ाती नुकसान हुआ है घरों के गिरने की सूरत में और कारोबार की तबाही की सूरत में और माल मवेशी जो पानी की नज़र हो गए उनकी सूरत में, उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता और ना कभी अंदाज़ा किया जाएगा। ये अंदाज़ा उन मुल्कों में होता है जहाँ हुकूमतों को पता होता है कि मेरा फ़लाँ आदमी कहाँ है इस वक्त और उसके पास कितने मरले का घर है और उसका रोज़गार है या नहीं और इस वक्त उसके क्या मसाइल हैं, वो किन बीमारियों में मुब्तला है, किस अस्पताल में इलाज के लिए जाता है, उसके बच्चे किस अस्पताल में पढ़ने के लिए जाते हैं। ये उन मुल्कों में होता है जहाँ आम आदमी बड़ा अहम होता है और जहाँ इंसानी जान बड़ी कीमती होती है और जहाँ की हुकूमतें सिक्योरिटी हुकूमतें नहीं होती, वेलफेयर हुकूमतें होती हैं और जहाँ हुकूमतें हर बंदे का बायोडेटा रखती हैं। यहाँ पता ही कोई नहीं है, कोई किसी को ख़बर ही नहीं है। यहाँ क्या पता चलेगा कि किसका कितना नुकसान हुआ है। 24 घंटों में 200 से ज़्यादा जानें ज़ाया हो चुकी हैं। सैलाब है और मुसलसल बरसती बारिश है, यानी आप अंदाज़ा करें कि पहाड़ी इलाके हैं, लैंड स्लाइडिंग है, मुसलसल बरसती बारिश है और ख़ुराक की कमी है। इलाकों से हुकूमत का, वफाकी हुकूमत को तो छोड़ ही दें, उसको तो एक तरफ छोड़ दें, उसका तो काम ही कोई नहीं है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लिहाजा वो तो उसको तो निकाल ही दें। हाँ, पंजाब होता, बलूचिस्तान होता, सिंध होता तो शहबाज शरीफ की आनियाँ जानियाँ थीं। वो कल बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ की जब पंजाब जाते हैं शहबाज शरीफ या पंजाब होता है सामने तो शहबाज स्पीड होती है और जब सिंध हो तो शहबाज स्लो हो जाता है और जब खैबर पख्तूनख्वा हो जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वहाँ तो शहबाज फारग ही हो जाता है। तो पहाड़ी इलाके हैं, लैंड स्लाइडिंग है, मुसलसल बरसती बारिश है, आमद व रफ्त बंद है, खुराक की कमी है, इलाकों से राब्ता ख़त्म है, हादसे पे हादसा हो रहा है और ऊपर से क्लाउड बरस्टिंग हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली, ख़तरनाक किस्म की मौसमियाती तब्दीली के टॉप 5 मुल्कों में आता है। पहले था कि टॉप 10 में, अब टॉप 5 में है। मतलब ये जो हादसे हैं, ये सैलाब, ये बारिशें, ये खुश्की और ये ज़लज़ले, ये अब हमारा मुकद्दर है। हमने इनके साथ जीना है, हमने इनको झेलना है। लिहाजा हमने अपने मुस्तकबिल को जब सामने रखना है तो इन चीज़ों को शामिल करना है कि ऐसा घर बनाया जाए जो ज़लज़ला प्रूफ हो, ऐसा घर बनाया जाए जहाँ सैलाब जितना भी पानी आए तो सैलाब ना आ सके, ऐसा घर बनाया जाए जहाँ जितनी बारिश भी हो तो घर महफूज रह सके।
اب وہ وقت گئے کہ جب آپ نالوں کو بیچ کر وہاں گھر بنا لیا کرتے تھے. اب وہ وقت گئے جب آپ دریاؤں کے رخ موڑ دیا کرتے تھے, بستیاں آباد کر دیتے تھے. اب وہ وقت گئے کہ جب آپ پہاڑ کے دامن میں گھر بنا لیا کرتے تھے. اب لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوگی. لہٰذا پاکستان خطرناک ترین حد تک موسمیاتی تبدیلی کی زد میں ہے. اور بنیر, مانسہرہ, لوئر دیر, باجوڑ, سوات, شانگلہ اور بہت سارے خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں جہاں اس وقت سخت مصیبت ہے, پریشانی ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, سیلاب ہے, بارش ہے, لینڈ سلائیڈنگ ہے, اور جہاں حکومت کا رابطہ ختم ہو چکا ہے آلموسٹ. گو کہ اس وقت گلگت بلتستان میں بھی بارش ہو رہی ہے, کشمیر میں بھی بارش, اسلام آباد میں بھی بارش, لاہور میں بھی بارش, بہت سارے علاقوں میں بارش ہو رہی ہے. لیکن خیبر پختونخوا مسلسل برستی بارش کے ساتھ سیلابی پانی کی زد میں. اور خیبر پختونخوا میں جب پہاڑوں سے پانی نیچے آتا ہے تو وہ اس کی سپیڈ کو 100 سے ضرب دے لیں تو وہ سپیڈ ہوتی ہے. اور خیبر پختونخوا میں جب پانی کے ساتھ پتھر رول کرتے ہیں, پتھر آتے ہیں, تو آگے آنے والے کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کو وہ ملیا میٹ کر دیتے ہیں. اور ایک یہ دکھ ہے, اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے 2 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے تھے. خیبر پختونخوا حکومت کے ایک سے رابطہ بحال ہو گیا ہے, اور بدقسمتی سے, بد نصیبی سے دوسرا MI-17 ہیلی کاپٹر جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا ہیلی کاپٹر تھا وہ تباہ ہو گیا ہے کریش لینڈنگ کے دوران. اور 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 لوگ جو ہیں ان کی قیمتی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں. ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا خیبر پختونخوا حکومت نے, علی امین گنڈا پور کی حکومت نے, اور حکومتی سطح پر تصدیق ہو گئی ہے اس ہیلی کاپٹر کی تباہی کی اور 2 پائلٹ سمیت 5 لوگوں کی جانیں جانے کی. اور آپ اندازہ کریں کہ کل ہم دریائے سوات پر خیبر پختونخوا حکومت کو رو رہے تھے, ماتم کر رہے تھے کہ اتنے 1.5-2 گھنٹے تک لوگ چٹانوں پر کھڑے رہے اور کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا, کوئی سوات سے ریسکیو ٹیمیں نہیں آئیں, کوئی ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش نہیں ہوئی. وہ کہ اس میں بھی جو ہوٹل مافیا تھا, جو قبضہ مافیا تھا, ان کا قصور تھا, اور لوگوں کی بے احتیاطی, نااہلی اور بے وقوفی بھی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر حکومتی رسپانس بھی ہونا چاہیے. حکومت اور ہمارا رسپانس کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا. ہمارا رسپانس حکومتی فارغ قسم کا ایک رسپانس ہے, گیا گزرا قسم کا ایک رسپانس ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ اگر 1990 میں ہم ایک جگہ سے سیلاب میں لوگ ڈوبے اور مرے تو 2000 میں بھی وہیں لوگ ڈوبے اور مرے, 2010 میں بھی وہیں لوگ ڈوبے اور مرے, 2020 میں بھی لوگ وہیں ڈوبے اور مرے. اور اگر ایک جگہ زلزلہ آیا ہے اور گھر تباہ ہوئے ہیں تو اگلی مرتبہ وہیں زلزلہ آیا اور وہاں زیادہ لوگ تباہ ہوئے ہیں. اور اگر ایک مرتبہ لینڈ سلائڈنگ اور بارشوں سے لوگوں کی جانیں گئی ہیں تو اگلی مرتبہ زیادہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے حکومتی رسپانس, کوئی حکمت عملی نہیں, کوئی ویژن نہیں, کوئی پالیسی نہیں, کوئی روڈ میپ نہیں, اور اوپر سے ہمارے لوگوں کی جو بے وقوفیاں ہیں. معذرت کے ساتھ میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس وقت وہ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں, پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں. اس وقت خیبر پختونخوا پورا جو ہے وہ ایک طرح سے وہ والا ہے کہ جہاں ہائی الرٹ ہے بلکہ ریڈ الرٹ ہے. تو میں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں اب مجموعی طور اپنے سمیت پورے ملک کی بات کر رہا ہوں کہ ہم بھی احتیاط نہیں کرتے. ہم اور ہمارے جو اوپر مافیاز ہیں وہ نالے بیچ دیتے ہیں, دریاؤں کی زمین بیچ دیتے ہیں, وہ زمین بیچ دیتے ہیں جہاں سے لینڈ سلائڈنگ اور بارشیں ہوتی ہیں, تباہی بربادی پھیر دیتے ہیں. تو اس وقت سوگ کا پورے سوگ کا ایک طرح سے ماحول ہے خیبر پختونخوا میں, اور 200 سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں, ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا ہے, 2 پائلٹوں سمیت 5 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں, اور ابھی یہ جانی اور مالی نقصان جاری ہے, اور ابھی اور بارشوں کی توقع ہے, ابھی اور سیلاب آنا ہے, ابھی اور لینڈ سلائڈنگ ہونی ہے. تو خدا کے لیے آپ جہاں بھی ہیں, جو بھی ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے کچھ کیجئے. آپ ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے, جس قسم کی بھی مدد آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور وفاق سے کہنا چاہتا ہوں, شہباز حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اپنی حکومت کے مسائل اور نفرتیں, تقسیم یا باقی جو جھگڑیں ایک طرف رکھیں,
اور نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ پنجاب حکومت خاص طور پہ، سندھ حکومت اور بلوچستان حکومت بھی آگے بڑھے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کی مدد کے لیے آئے، کیونکہ خیبر پختونخوا کو اس وقت پورے پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، پوری دنیا کی مدد کی ضرورت ہے۔ بہت بڑی آفت آئی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، اور یہ ان آفتوں کا سلسلہ جیسا میں نے پہلے کہا ہے کہ لمبا ہونا ہے، کیونکہ پاکستان بدترین اور خطرناک ترین قسم کی موسمیاتی تبدیلی کی زد میں ہے۔ تو شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، اور خاص طور پر میں فیلڈ مارشل آرمی چیف صاحب سے درخواست کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت فوج حرکت میں آ چکی ہوگی، کیونکہ ایک فوج ہی ہے جو ان جھگڑوں سے، یعنی سیاسی جھگڑوں سے، جماعتی جھگڑوں سے بالا تر ہو کر لوگوں کی خدمت کرتی ہے۔ تو میری فیلڈ مارشل آرمی چیف صاحب سے بھی درخواست ہے کہ اس وقت اگر ان کا رسپانس زیادہ کوئک ہوا، زیادہ فاسٹ ہوا، تو بہت ساری جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب، اس وقت ضرورت ہے، آپ صرف اسلام آباد کے یا باقی 3 صوبوں کے وزیر اعظم نہیں ہیں، خیبر پختونخوا کے بھی وزیر اعظم ہیں، اور خیبر پختونخوا کے لوگ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر نہیں ہیں، ورکر نہیں ہیں، پاکستانی بھی ہیں۔ لہٰذا اس وقت ضرورت ہے مدد کی خیبر پختونخوا کو۔ آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، خیبر پختونخوا کی مدد کریں، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی کہنا یہ ہے کہ اب آگے کی حکمت عملی بنائیں، آگے کا پلان بنائیں، تاکہ کم سے کم نقصان ہو بارشوں سے، سیلاب سے، لینڈ سلائڈنگ سے اور موسمیاتی تبدیلی سے۔ پاکستان زندہ باد۔